بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، خلیفہ اول کی زندگی کا مختصر تعارف۔ جب ان کو کافروں نے نکال دیا دو میں سے دوسرے، جب وہ دونوں غار میں تھے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق کو تسلی دی، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے عظیم پیشوا خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حالات و واقعات پر مشتمل انتہائی خوبصورت مختصر مجموعہ، مصنف حضرت علامہ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ خاندان مبارک۔ آپ رضی اللہ عنہ کا پہلا نام عبد الکعبہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا۔ کنیت ابوبکر تھی۔ والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قریش کے قبیلہ بنی تیم کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا خاندان عرب میں اعلیٰ وجاہت کا حامل تھا۔ نسبی شرافت میں بنی تیم کے افراد کسی سے کم نہ تھے۔ آپ کا شمار اشراف قریش میں ہوتا تھا۔ ایک جد امجد مرہ بن کعب بن لوی القرشی پر پہنچ کر آپ کا سلسلہ نسب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ پیدائش۔ آپ رضی اللہ عنہ کی پیدائش سن 574 میں واقعہ فعل سے 3 سال بعد ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ کے خاندان کی 4 نسلیں اسلام سے مشرف ہوئیں۔ والد، والدہ، خود، اولاد، پوتے، نواسے، سب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام قبول فرمایا۔ رضی اللہ عنہ ان سے آپ کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ عنہ اور صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ غزوہ طائف میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان کی وفات حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں ہوئی۔ ان کی اولاد میں اسماعیل پیدا ہوئے جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ انہی کی بطن سے مشہور صحابی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا لقب ذات النطاقتی رکھا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 100 سال کی عمر میں مکہ میں وفات پائی۔ زینب ام رومان ان کے بطن سے آپ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور صاحبزادی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں۔ ام رومان ہجرت کے 6 سال فوت ہوئیں۔ ان کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا فرمائی تھی۔ حبیبہ رضی اللہ عنہ بن خارجہ زید بن ابی زہیرہ الخزرجی ان کے بطن سے ابوبکر صدیق کی تیسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں۔ اسماء رضی اللہ عنہ بنت امیس ان کا پہلا نکاح جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا۔ جنگ موتہ میں جب وہ شہید ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوہ بھاوج کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کر دیا تھا۔ ان کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کے نکاح میں آئیں اور ان کے بطن سے یحییٰ اور زید پیدا ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق و صحبت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ 18 سال کی عمر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بنے۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں آپ کا شمار رسائے عرب میں ہوتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 20 سال تھی۔ یہی باہمی تعلق اور قرب کا آغاز تھا جس کے باعث تادم آخر ایسی قرابت داری قائم ہوئی کہ دنیا بھر میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس طرح گویا آپ رضی اللہ عنہ نے 18 سال کی عمر سے لے کر 61 سال کی عمر تک
43 سال کا طویل عرصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال نبوت کا مشاہدہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے علاوہ اگر سب سے پہلے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات تھی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میں ایک حیثیت زر خرید غلام کی تھی تو دوسرے کی حیثیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد یعنی ایک گھریلو فرد کی تھی۔ یہ دو حضرات اسی موقع پر مشرف اسلام ہوئے۔ ایسے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والہانہ محبت اور قبول اسلام میں پہل کے بارے میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہی ہے سب سے موزوں اور وقیع شہادت ہے۔ رضی اللہ عنہ غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ عنہ اور عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور عام جوانوں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں نے علی رضی اللہ عنہ کو اسلام پیش کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے والد سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ انہوں نے ابو طالب سے پوچھا۔ ابو طالب نے کہا میں نہ تو اسے روکتا ہوں اور نہ اسے قبول کرنے کا کہتا ہوں۔ چنانچہ اگلے روز حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ بے اعلیٰ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنی ہے اور قریب ہی وہ رب اپنی رضامندی کا اظہار کرے گا۔ جب کہ نکال دیا تھا کافروں نے ثانی اثنین یعنی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جبکہ وہ دونوں غار میں تھے اور جبکہ اس نے اپنے ساتھی یعنی ابوبکر کو کہا تھا لا تحزن یعنی فکر مت کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ البتہ سن کے اللہ تعالیٰ نے بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا تھا اللہ فقیر اور محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذات السلاسل نامی سریہ میں بھیجا تھا تو وہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ لوگوں میں کون شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک زیادہ پسند ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میرے نزدیک سب سے زیادہ پسند ہیں۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ سوال کیا کہ مردوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے؟ جواب دیا اس کے والد ماجد یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد کون؟ جواب دیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح کئی لوگوں کے نام شمار کیے گئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے کپڑے کو نخوت کرتا ہوا لٹکاتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر نہیں کرے گا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میرے کپڑے کا ایک حصہ بھی نیچے لٹکا رہتا ہے لیکن میں اس کے ذریعہ لوگوں سے معاہدہ لیتا ہوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو اس کو تکبر کے لیے نہیں کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے ارشاد فرمایا کہ آج تم میں سے کسی نے روزے کی حالت میں مزاح کیا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے آج کون جنازہ کے پیچھے چلا؟
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج تم میں سے کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں نے۔ پھر پوچھا تم میں سے کسی نے آج بیمار کی عیادت کی؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں نے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ سب باتیں جس کے پاس جمع ہو گئیں وہ ضرور جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ حضرت حنیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم میرے بعد ان دونوں یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کوہ ہیرا پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ تھے۔ اس وقت پتھر ہلنے لگے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ اے پتھر تو ٹھہر جا، کیونکہ تیرے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق رضی اللہ عنہ اور شہید کے علاوہ کوئی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کے مال سے جتنا فائدہ مجھے پہنچا ہے اور کسی کے مال سے کبھی نہیں پہنچا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور میرا جتنا مال ہے سب آپ پہ قربان ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آرام کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی۔ میں نے دیکھا کہ میرے والد خوشی کی وجہ سے رو رہے ہیں، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے۔ دونوں نے 3 راتیں غار میں قیام کیا۔ اسی پر قرآن کی مشہور آیت ثانی اثنین نازل ہوئی۔ اس کے بعد ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ نے ابو بکر صدیق کے بارے میں اشعار کہے ہیں، تو اس پر حسان نے اشعار پڑھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشعار سن کر مسکرائے اور فرمایا صدقت یا حسان، اے حسان تو نے سچ کہا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں،